السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ قرآن پاک کے اندر کتنی منزلیں ہیں، اور اس کا جواب لوگوں نے دیے 7، اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: محمد عاقب، شادی اشرفی، محمد فرقان اشرفی، ناز کا گلفشا خان، اینجل سیفی، عبد الرحمن عرشی خان، عالیہ جنت، محمد ناظم، محمد ارحان، عریشہ خان، سلیم خان، ناصر کمال، نبیہ راجو، عبد الرحمن ذاکر اتاری، عمران اتاری، عبد القادر کشش، حافظ عدنان اشرفی، تنزیل احمد، محمد اویس، عبد القادر۔ چلیے دوستو، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا آج کا سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ اور آپ کی آپشن یہ رہے: اے خاموش رہنا، بی صبر کرنا، سی زیادہ بولنا، یا ڈی زیادہ ہنسنا۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی صبر کرنا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے علام و مصائب پر صبر کرے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے: واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں: اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا، اور پہلے صدمے پر صبر کرنا وغیرہ۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو مصائب پر صبر کرتا ہے، اسے 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش اعلیٰ عرش اولی کے برابر ہوگا۔ حکایت ہے حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا: اے درخت، مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا: اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذات باری کی بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے، میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کرتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اف کرنے کی بھی ممانعت آ گئی۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی۔ ارشاد ہوا: اے زکریا، مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا؟ جواب فرما دیا: اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! تب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو بند کر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر پھر اف تک نہ کہی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے
اور حرف و شکوہ اپنی زبان پر نہیں لائے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ وارد ہوتے ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے؟ اور یہ رہے آپ کے آپشن اے شکر کرنے سے، بی زیادہ کمانے سے، سی لالچ کرنے سے، ڈی ناشکری سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی ناشکری سے۔ ہاں دوستو، ناشکر گزار بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ اب چاہے وہ دن و رات 24 گھنٹے کمائے، سال کے 12 مہینہ وہ محنت اور مشقت کر کے گھروں میں پیسے لائے، لیکن برکت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ خدا کا فرمان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور ملے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو کہ تمہارے رب کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ دوستو، آج یہ بیماری ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہے۔ 2-4 دن تمہارے گھر کے مرد یا بچے خالی کیا بیٹھ جائیں، ان کے کام کیا بند ہو جائیں، گھروں کی عورتوں کے اوپر آفت آ جاتی ہے، ایسے ایسے نازیبا کلمات اپنی زبانوں سے نکالتی ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ یاد رکھنا، اس طرح سے اگر تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر تمہارے گھروں کے مرد، تمہارے گھروں کے بچے پورے سال بھی محنت کر کے کماتے رہیں گے، تمہارے گھر میں، تمہارے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کا فرمان نہیں ہے، یہ ہم سب کے پروردگار کا فرمان ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو تمہیں اور ملے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے انکار کیا تو جان لو تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، وہ کون سا شخص ہے کہ جس کے گناہ نہیں لکھے جاتے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے غریب کے، بی مالدار کے، سی بیمار کے، یا ڈی عقل مند کے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی بیمار کے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں بازو والے فرشتے اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دیتے ہیں، اور دائیں جانب والے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ مروی ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، وہ تو بیماری کی بھی حالت میں تیری حمد و ثنا بیان فرما رہا ہے۔ تو ارشاد الہی ہوتا ہے، اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہترین پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک عبرتناک حکایت۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر و فاسق انسان تھا جو اپنی بدکاریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔
اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجیے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسی غار میں ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی نشان تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعیف و ناتوانی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے کہ اے رب ہمارے عاجز گنہگار بدکار اور فاسق باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے والدین اور بیوی بچوں سے دور کیا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے باپ کی ہم شکل بنا کر، اور ایک حور کو اس کی ماں، اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر، اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت و تکلیف پر تعصب اور آویزاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے بموجب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکال دیا تھا۔ اس کے گرد حور تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتے کو اس کے باپ اور حور و خلما کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کو یہودیوں نے آرے سے کٹوا دیا تھا، اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت صالح علیہ السلام، بی حضرت زکریا علیہ السلام، سی حضرت داؤد علیہ السلام، یا ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔
اور صحیح جواب ہے آپشن بی، حضرت زکریا علیہ السلام۔ ہاں دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام نے پناہ ایک پیڑ کے اندر جب لی تو یہودیوں نے پیڑ سمیت آپ کو کٹوا دیا تھا۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، قرآن پاک کے اندر کتنی سورتیں ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے 112، بی 114، سی 115 یا ڈی 118۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ جو صحیح جواب دیں گے ان کے نام اگلی ویڈیو میں بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔